وقار علی ہیں، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا نام 4تھ شیڈول سے نکال دیا گیا ہے۔ اب دوبارہ فتنے کھڑے ہوں گے، فسادات ہوں گے اور پھر اسی طرح کا انتشار پھیلے گا۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک شخص کو کوئی نہ کوئی عزت، کوئی نہ کوئی مقام، کوئی نہ کوئی مرتبہ دیا ہوتا ہے۔ غلط فہمیاں بھی معاشرے کا حصہ ہیں، حسن ظن بھی معاشرے کا حصہ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ معاشرے کے لیے مفید لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو حسن ظن قائم رکھتے ہیں اور تحسین کا پہلو، تذلیل کے پہلو پر اسے فوقیت دیتے ہیں، اسے بلند و بالا رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا جو معاملہ تھا گرفتاری کا، اور ان کے خلاف جو پوری ایک مہم چلائی گئی، یہ قطعاً اہل سنت و جماعت کی طرف سے نہیں تھا، یہ ایک خاص طبقے اور ایک گروہ کی طرف سے تھا۔ پتہ ہے آپ کو کہ پاکستان میں سرمایہ دارانہ نظام کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور اسی کے بل بوتے پہ کوئی لوگ مقدس بھی بنتے ہیں، اسی کے بل بوتے پہ لوگوں کی تذلیل بھی کی جاتی ہے، اسی کے بل بوتے پہ لوگ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچتے ہیں، اور اسی سرمایہ کے بل بوتے پہ بعض کو جو ہے وہ کال کوٹڑیوں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر قید ہونے والا گناہ گار نہیں ہوتا، بعض اوقات یوسف بھی قید ہو جاتے ہیں۔ میں خوش ہوا ہوں جب یہ مجھے اطلاع ملی کہ ان کا نام 4تھ شیڈول سے نکال دیا گیا ہے۔ ظلماً ان کا نام 4تھ شیڈول میں ڈالا گیا تھا، قطعاً اس کی حاجت نہیں تھی۔ وہ ایک ملک کے پرامن شہری ہیں، اس ملک کے متبع ہر عالم دین ہیں، اہل سنت و جماعت کے رہنماؤں میں سے ہیں۔ بہت سی خدمات، بہت سی قربانیاں ان کی دین حق کے لیے ماضی میں موجود رہی ہیں، اب بھی وہ ہمیشہ حق کے لیے آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ بقیہ رائے کا اختلاف جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لائے، اور ابھی سرکار نے اپنی زرہ مبارک نہیں اتاری تھی، سر کا خول مبارک اتارا، سر اقدس کا۔ جبریل امی پھر حاضر خدمت ہو گئے، یا رسول اللہ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ ابھی جو ہیں وہ فوراً جہاد کے لیے نکلیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تمام صحابہ جو ہیں وہ تیاری کریں، اور عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ اب حضور نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حکم دیا، اور وہ وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں عصر کا وقت داخل ہو گیا، تو جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہوا تو اب رائے کے اندر دو قسم کا اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ تھے جنہوں نے کہا کہ دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز عصر وہاں ادا کرنی ہے جا کے، لہٰذا ہم نماز عصر وہیں ادا کریں گے، اور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ اور سرکار کے حکم پہ من وان عمل کریں گے۔ اور بعض صحابہ جو تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو، اصل آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا کہ نماز عصر وہاں ادا کرنی ہے، اس میں حکمت یہ تھی کہ جلدی پہنچنا ہے، وہاں تاخیر نہیں کرنی، نماز عصر جو ہے وہ اول وقت میں پڑھنی چاہیے، لہٰذا ہم یہاں ادا کریں گے۔ سرکار کے فرمانے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہاں جا کے نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ لفظ تو اگرچہ سرکار نے یہی فرمائے تھے، لیکن اصل مقصد اس کے پیچھے یہ تھا کہ جلدی پہنچو، رب کا حکم ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جانا ہے وہاں۔ تو جب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کی دو جماعتیں بن گئیں، ایک کا موقف یہ ٹھہرا کہ ہم نماز وہاں ادا کریں گے جیسے حضور نے کہا ہے، اور ایک گروہ کا موقف یہ بنا کہ ہم نماز اول وقت میں ادا کریں گے، اور یہاں نماز پڑھ کے ہم سفر کا آغاز کر دیں گے۔ تو جو قافلہ پہلے پہنچ گیا انہوں نے جا کے نماز عصر ادا کی، ان کے نماز سے فارغ ہونے تک یہ جو پیچھے رک گئے تھے نماز عصر کے لیے یہ بھی پہنچ گئے۔ اب سید عالم جب وہاں پہنچے، حضور کی خدمت اقدس میں یہ ماجرا پیش کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سن کے سکوت اختیار فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور نے دونوں کی بات کو قبول فرما لیا، کسی ایک کا رد نہیں فرمایا، حضور نے رائے کے اختلاف کو قبول فرمایا۔ میں یہ سارا واقعہ عرض کر کے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل سنت و جماعت کا ہمیشہ سے یہ نظریہ تھا، اہل سنت و جماعت کا مسلک، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہمیشہ سے یہ تھا کہ اعتدال پہ قائم رہنا ہے۔ آج سنی عوام، سنی طبقات، سنی مجالس کے اندر بھی بعض اوقات ہم غلو دیکھتے ہیں، خارجیوں کی طرح، رافضیوں کی طرح، کبھی اس طرف نکل جاتے ہیں، کبھی اس طرف نکل جاتے ہیں۔ حسن ظن کا پہلو ختم ہو گیا، اختلاف رائے کو مخالفت کا نام دے دیا گیا، مخالفت کو اختلاف رائے کا نام دے دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انتشار، آپ نے جو بات کی
کہ ان کا نام 4تھ شیڈول سے نکل گیا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو خوشی نہیں ہوئی یہ بات سن کے؟ اللہ رب العالمین نے اگر کسی ہمارے عالم دین کو سرخرو فرمایا ہے اور ایک طویل رات جو انہوں نے ظلم کی برداشت کی اس سے وہ سرخرو ہوئے ہیں، تو اس پہ تو ہر سنی نوجوان کو خوش ہونا چاہیے. کوئی فتنے نہیں ہے، کوئی شر نہیں ہے. اللہ رب العالمین ان کو زندگی عطا فرمائے اور تمام بزرگان دین کو اللہ سلامت رکھے جو اہل سنت کے لیے نظریہ اہل سنت کے لیے کام کر رہے ہیں، دین اسلام کے غلبے کے لیے کام کر رہے ہیں. انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، طریقہ کار اپنا اپنا ہوتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جسے عقیدہ اہل سنت عطا فرماتا ہے اس کا وجود معاشرے کے لیے شر نہیں بن سکتا، اس کا وجود معاشرے کے لیے خیر ہی ثابت ہوتا ہے. اس لیے کہ نظریہ اہل سنت ملتا ہی اسے ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. نظریہ اہل سنت ملتا ہی اسے ہے جو سرکار کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. اللہ رب العالمین حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کل بھی ہمارا ایک جگہ بات ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ اہل سنت کا یہ مزاج نہیں تھا، کبھی بھی نہیں رہا کہ کسی ایک بزرگ کی تحسین کرتے ہوئے آپ بقیہ کی تذلیل کر دیں. یہ ہمارا مزاج نہیں تھا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر سنی عالم دین کا ادب، احترام اور اس کی تعظیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کو اللہ تعالیٰ سونی زندگی عطا فرمائے. ماشاءاللہ سونا قد کاٹ ہے ان کا، سونے جوان ہے. اللہ ان کو حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.